ایک سوال کیا گیا کہ والدین یا بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مرحومین والدہ یا والد یا بھائی بہن کوئی بھی ہو مرنے والا، اگر وہ وصیت کر کے مرا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، یا اپنا مال بھی چھوڑ کے مرا تھا اور اس کی وصیت تھی کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس کے پیسوں سے جو گائے لائی جائے گی وہ پوری کی پوری گائیں اسی شخص جو مرا تھا اس کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور وہ جو قربانی کرنے والا ہے، جو جانور خرید کے لایا ہے، جو قربانی کر رہا ہے، اس کی گائے میں سے گوشت میں سے وہ نہیں کھائے گا، پوری کی پوری گائیں جو ہے وہ صدقہ کر دے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ 3 حصے کر لے، ایک غریبوں میں بانٹ دیا، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا، نہیں، بلکہ اگر وصیت تھی مرنے والے کی اور اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی اس کی طرف سے کی گئی ہے، تو جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ پورا کا پورا جانور صدقہ کر دے گا، اس میں سے خود بھی نہیں کھائے گا، نہ اپنے پاس گوشت رکھے گا۔ لیکن مرنے والے کی طرف سے اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور اس کی وصیت بھی نہیں تھی مرنے والے کی، بس میرا دل چاہا کہ بھائی میں اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کروں، اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کروں، اور اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ پھر اپنی گائے میں ان کا حصہ بھی ملا سکتا ہے، اور چاہے تو ان کے لیے الگ سے ایک گائے لا کر اور ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتا ہے۔ اب وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ چاہے تو سارا کا سارا اپنے پاس رکھے، غریبوں میں بانٹے، رشتہ داروں میں بانٹے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ جس طریقے سے چاہے اس گوشت کی تقسیم کر سکتا ہے، اور جو مرحومین کی طرف سے قربانی کرے گا وہ اس کا ثواب ان کو بطور ایصال ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ چھت پہ جو ہے وہ جانور کو پالتے ہیں، اچھا وہ پالنے والا اگر صاحب استطاعت ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اب وہ کرین کے ذریعے جو ہے وہ جانور کو اتار رہا تھا کہ جانور اچانک اوپر سے گر گیا، کرین سے چھٹ گیا، گر گیا اور گر کے مرنے کی حالت پر پہنچ گیا، تو اس کو اسی وقت جو ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے، وہ قربانی میں شمار تو نہیں ہوگا لیکن حلال گوشت میں شمار ہو جائے گا، بطور گوشت اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس غنی پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور لا کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص فقیر تھا، یعنی کہ اس کے اوپر واجب تو نہیں تھی، اور اس نے جانور پالا، نیت کر لی کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اب وہ جانور اگر اس صورت میں مر گیا، کرنٹ لگ کے مر گیا، کسی بھی صورت میں مر گیا، تو اس فقیر پر دوسرا جانور لانا واجب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ سوال بھی آتا ہے ہمارے پاس کہ جانور کے کون سے اعضاء ایسے ہیں جنہیں نہیں کھایا جا سکتا، تو اس حوالے سے سماعت کر لیجئے گا کہ جانور کا پتا، جمع ہوا خون، یا پھر غدود، یا پھر اوجڑی، جو جانور کی اوجڑی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے، اگر یعنی کہ بار بار کھائے گا تو حرام کے قریب پہنچ جائے گا، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے گائے کے کپورے جو ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کے جو آلات ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، یا نجاست کی جگہ ہوتی ہے جس سے وہ پیشاب یا پخانہ وغیرہ کرتا ہے، ان جگہوں کا، ان اعضاؤں کا کھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بات ضرور اس میں یاد رکھیے گا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو اس کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 4 رگوں میں سے 3 رگیں اس کی کٹ جائیں۔ اگر 2 رگیں کٹی تھیں اور 2 اس کی سالم تھیں اور جانور تڑپ تڑپ کر مر گیا تو اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ مر گیا، اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا۔ کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا شرط ہے، ایک سانس کی نالی ہے، ایک اسی کے ساتھ غذا کی نالی جا رہی ہوتی ہے، اور 2 خون کی نالیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ ان چاروں رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا شرط ہے، اگر 3 کٹ گئیں، 1 رہ گئی تو بھی قربانی جائز ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے فوراً اس کے دل میں چھری مار دی جاتی ہے، یا حرام مغز کے قریب جو ہے وہ چھری مار دی جاتی ہے، ایسا کرنا منع ہے، بالکل ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جانور کی جب 3 رگیں یا 4 رگیں کٹ جائیں تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جلد بازی میں قصاب ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دل کی طرف چھری مارتے ہیں، جس سے اس کا دل بند ہونے سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں قربانی بعض اوقات خراب بھی ہو سکتی ہے، تو ان عمل سے بچا جائے۔ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانا، اس حوالے سے سماعت کر لیجئے گا کہ اگر آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا، اب اس کو جب تک قربان نہیں کریں گے اس سے نفع اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
اگر کسی نے اس کا دودھ استعمال کیا یا اس کے بال نکال کر اس سے اون استعمال کی یا پھر اس پر سامان لاد کر لے کر آیا یا کرائے پر وہ جانور دے دیا، تو ان سب صورتوں میں جو اس جانور میں کمی آئے گی اس کی رقم نکال کر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر گائے بھینس ہے اور وہ دودھ دینے والی ہے تو قربانی کے لیے جب اس کو لے لیا، قربانی کی نیت کر لی، تو اب اس کا دودھ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر دودھ نہ نکالنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہو، بکری یا اونٹنی یا گائے ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے بھینس کو، تو اس صورت میں اس کا دودھ نکال کر استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس دودھ کو صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کا جانور لیا اور ذبح کرتے وقت اس جانور نے بچہ جن دیا یا اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور زندہ بچہ نکلا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جانور کے ساتھ اس کے بچے کو بھی ذبح کر لیا جائے اور اس کا گوشت استعمال میں لے لیں۔ اگر بچہ مردہ نکلا تھا تو پھر اس کو پھینک دیا جائے گا، استعمال میں نہیں لایا جائے گا۔ ہاں اگر قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا اور جس کے اوپر قربانی واجب تھی، جس کا وہ جانور تھا، مالک نے اس بچے کو رکھ لیا، قربان نہیں کیا، تو اس پر واجب ہے کہ اس کو صدقہ کر دے قربانی کے بعد۔ یا اگر اس نے ایسا بھی نہیں کیا اور پورا سال گزر گیا اور اگلے سال اب وہ یہ نیت کرے کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں اس کو اب ذبح کر لوں، تو اس شخص نے اگر وہ جانور ذبح کیا تو اس کو دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا، اس سے اس کی قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اوپر پہلے ہی صدقہ لازم تھا کہ اس کو صدقہ کرے۔ قربانی کے جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی چربی، ان سب کا اور اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو گوشت کا حکم ہے کہ اپنے لیے کھانے پینے کے لیے رکھ لے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور غریبوں میں تقسیم کر دے، یعنی کہ 3 حصے بنا لے۔ ہاں اگر کوئی شخص چاہتا ہے بھائی پورا کا پورا جانور میں رکھ لوں تو اس کا ہے، وہ چاہے تو پورا جانور بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، جانور کی جو چربی ہوتی ہے اسے بیچ دے اگر، تو اس سے جو آنے والی رقم ہے اس کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا، اس کی رقم کو اپنے بچوں پر استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے دینی مدارس وغیرہ میں صدقہ کر دے تاکہ اس کا پیسہ مدارس میں استعمال کر لیا جائے۔ وہ چمڑا بیچ کر اس کی رقم اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اجرت کے طور پر قصاب کو دے سکتا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ ناجائز ہے اور قربانی کا حکم پہ آ جاتی ہے، اس کا چمڑا بھی جو ہے وہ قربانی کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اجرت پر چمڑے کو استعمال نہ کرے بلکہ اس کو بیچ کر اس کی رقم کو صدقہ کرے یا پھر دینی مدارس میں صدقہ کر دے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کر لایا اور دوسرے شخص نے غصب کر لی، یعنی کہ اس کا جانور کو چھین لیا یا چوری کر کسی اور دوسرے شخص نے اس کی قربانی کر لی، اب جب مالک کو پتہ چلے گا اور مالک کو پتہ چلا تو مالک اس سے اس کا تاوان لے گا۔ اگر وہ اس کے بدلے دوسری گائے یا بکری تھی تو اس کے بدلے دوسری بکری دے دے تو پھر اس شخص کی طرف سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اور اگر مالک کو اس نے دوسری بکری نہیں دی تو پھر یہ جو غصب کر کے اس نے قربانی کری تو اس شخص کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے یہاں مویشی خانے کے نیلام ہوئے ہوئے جانور خرید لیے جاتے ہیں۔ اگر مویشی خانے کے جو نیلام ہوئے ہوئے جانور اگر کسی نے خریدا اور اس کی قربانی کری تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو بیچنے والا ہے یہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی۔ مویشی خانے کے جو مویشی وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص نے ایسا جانور خریدا کہ جو نیلامی کے لیے آیا تھا مویشی خانے سے، اس شخص نے وہ جانور خرید کر اس کی قربانی کر لی تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس کسی نے جانور بطور امانت رکھوایا تھا، اس کو امین بنایا تھا یا اجرت پر جانور دیا ہوا تھا اور اس شخص نے وہ جانور قربان کر دیا اور اس کے بدلے اس کو تاوان بھی نہیں دیا، جانور بھی نہیں دیا، تو اس قربانی کرنے والے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہمارے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص صاحب استطاعت تھا، یعنی کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اب وہ جانور خرید کر لے کر آیا۔ جب جانور لے آیا، اب کچھ ٹائم بعد اس سے کسی دوسرے شخص نے وہ جانور خریدنا چاہا اور اس نے وہ جانور بیچ دیا، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ کا جانور خریدا تھا اور 1,20,000 روپے کا بیچ دیا،
اب یہ 20,000 روپے جو نفع حاصل ہوا ہے اس کو اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا، بلکہ اب وہ 1,20,000 روپے کا جانور لائے گا اور اسی کو ذبح کرے گا۔ یہ غنی کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی غنی تھا، صاحب استطاعت تھا، اور اس نے ایسا کیا ہے کہ وہ جانور لے آیا، قربانی کی نیت سے جانور بھی لے لیا کہ اس جانور کی میں نے قربانی کرنی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ اسی جانور کو نہ بیچا جائے۔ لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ میں اس سے اچھا اور فروا جانور لے کر آؤں گا تو اس صورت میں بیچ سکتا ہے، اور بیچنے کے اوپر جو رقم اس کو اضافی رقم ملے گی اس کو اس اگلے جانور کے اندر استعمال کرنا لازم ہوگا، یعنی کہ تمام کی تمام رقم قربانی میں صرف کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص غریب ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ جانور خرید کر لے آیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے، اس کو بیچ نہیں سکتا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔